ایز اے پرائم منسٹر شہباز شریف بہتر ہے نواز شریف سے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے آپ کو آفر تھی؟ دیکھیے میں کسی بھی پارٹی میں جا سکتا تھا، یہ کوئی ایشو نہیں تھا میرے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عارف ملک ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاف لیگ کے رہنما چودھری سرور صاحب. چودھری صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں آپ سے کیوں بدظن ہوئیں، یا آپ سیاسی جماعتوں سے کیوں بدظن ہوئے؟ نیا پاکستان میں گئے، پرانے پاکستان میں بھی گئے، اب کون سے پاکستان میں؟ دیکھیں میں نے پرانا پاکستان بھی دیکھا ہے، میں نے نیا پاکستان بھی دیکھا ہے، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. ان میں دشواری نظر آ رہی تھی، باقی جو جماعتیں تھیں جن میں قائد اعظم کا پاکستان کا نہیں تھا ان جماعتوں میں. بات یہ ہے کہ پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، پارٹیوں میں مشاورت سے فیصلے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مشوروں کو مانا جاتا تو آج جس مشکل میں پارٹی ہے وہ نہ ہوتی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ آتا تو پھر جو ہماری مقبولیت تھی تحریک انصاف کی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ گڈ گورننس نہیں دے سکتے. لیکن جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مہنگائی ختم کرنے کا آ رہے ہیں، تو انہوں نے مہنگائی پہلے سے بھی زیادہ کر دی. تو اس سے یقینی طور پر مسلم لیگ جو تحریک انصاف ہے اس کو بینیفٹ ہوا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں 75 سال ہو گئے اس ملک کو، مجھے دنیا کی ایک جمہوریت بتائیں، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یورپ کے تمام ممالک ہیں، جرمنی ہے، وہ ایک ملک میں بتائیں کہ جس میں شیڈو کیبنٹ نہ ہوتی ہو، یہاں پہ سپوکس پرسن نہ ہوتے ہوں. یہاں میں تحریک انصاف میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو بہت میں نے کہا، ایک دفعہ نہیں کہا، بلکہ جب میں پارٹی میں شامل ہوا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے شیڈو کیبنٹ بنانی ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایک واضح پروگرام جو ہے دے سکیں کہ ہمارے یہ لوگ ہیلتھ کے ہوں گے، یہ ایجوکیشن کے ہوں گے، یہ ہماری اکانومی کو دیکھے گا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی چھوٹی ہے، اس میں کوئی میں دو رائے نہیں ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو ہے صوبائی اسمبلی میں ایک بھی ہمارا ممبر جو ہے وہ نہیں ہے، 10 تھے، وہ 10 کے 10 چلے گئے ہیں. آئی وش دیم ویل، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو وہ کیوں گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں ان کو بھی وش گڈ لک کرتا ہوں، جو اب آ رہے ہیں واپس ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جب سے میں نے اناؤنس کیا ہے جتنے بھی لوگ جو تھے پارٹی چھوڑ کے جانے کا پی ٹی آئی میں ارادہ رکھتے تھے، وہ تقریباً 90% لوگوں نے مجھ سے اپروچ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے نہیں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں میں، یہ پاکستان مسلم لیگ وہ رہنا چاہتے ہیں. چلو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ گورنر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے. ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ آپ ہی عثمان بزدار کے فرنٹ، جب پہلی دفعہ ان کی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے انٹرٹین کیا صحافیوں کو اور ملاقات بھی کروائی. تو عثمان بزدار اس وقت آپ کے ساتھ بڑے ہمبل بھی تھے اور تمام مشاورت بھی کرتے تھے، پھر ہوا کیا اچانک عثمان بزدار آپ سے بدل گئے، وجہ کیا بنی؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مشاورت تو انہوں نے، سچی بات ہے کہ 3.5 سال میں میرے سے ایک ہی دفعہ بھی نہیں کی. تو مجھ سے اگر مشاورت کرتے، جب اگر کی بھی میں نے اپنی مشاورت کبھی ٹھونسی ضرور. مثال کے طور پر میں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھیں ہماری پرسیپشن بہت خراب ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے ڈی سی اور یہ کمشنر اور یہ وہ جو ہیں، لیکن پرسیپشن بن گئی ہے کہ پیسے لے کے اپائنٹمنٹ ہو رہی ہیں، ہم یہ نہ کریں. ہم اب ایک دیکھیں، آپ کسی بھی ادارے میں ہر 3 مہینے کے بعد آپ چینج کر دیں بندہ تو وہ کام کیسے کرے گا؟ 6 مہینے تو بندے کو سمجھنے میں لگتے ہیں. چاہے وہ چیف منسٹر کا جاب ہے، چیف منسٹر کا جاب بھی 1 سال لگتا ہے سمجھنے کو کہ کیا ہے. گورنر کا جاب مجھے کئی مہینے لگے تھے سمجھنے کو کہ میرے کیا فرائض ہیں، کیا میں نے کرنا ہے، کیا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو لیکن یہاں پر ہر 3 مہینے کے بعد بدل جاتا تھا، سیکٹری بدل جاتا تھا، ڈی سی بدل جاتا تھا، ایس پی بدل بزدار صاحب رشوت لیتے تھے؟ نہیں میں نہیں کہتا رشوت لیتا، نچلا ان کا طبقہ؟ مجھے نہیں پتا. مجھے تو یہ ہے کہ ایک پرسیپشن تھی کہ وہاں پر، بلکہ پرسیپشن کیا لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کے کام کرتے تھے عثمان بزدار صاحب ایز اے وزیر اعلیٰ؟ آپ کے کوئی کام ہوتے تھے تو وہ کرتے تھے؟ نہیں میرا کام انہوں نے کیا کرنا تھا، میرا کام تو وہ کام جب پیسے سے ہوتے ہوں تو پھر سفارش پہ نہیں ہوتے. بشرا بی بی اور فرح بی بی انوالو ہوتی تھی پنجاب حکومت میں فیصلے کروانے میں؟ نہ مجھ سے یہ کامنٹ.
لوگ سننا تھوڑا بہت چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ کی پوسٹ پہ تھے پنجاب میں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے. دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں ان میں بھی پرابلم ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ لوگوں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جن کا اصل میں پرابلم ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم صاف ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. چونکہ فرا گوگی ایک صاف ٹارگٹ ہے تو سارا نزلہ پنجاب کا ہم اسی پہ ڈال رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس نے جو ہے ٹرانسفر یا پوسٹنگ میں وہ انوالو نہیں تھی، لیکن سارا الزام ان پہ لگا دینا بھی اتنے لوگ پیسے کما گئے ہیں بھائی. 55% تک چلا گیا تھا کمیشن. جب میں پاکستان آیا تھا تو 10% پہ تھا، یہ 55% پر پہنچ گیا تھا. بھائی جنہوں نے کمایا ان کا بھی نام انڈیا بھی نہیں لیتا، بڑے لوگوں کے نام لیتے نہیں، میڈیا بھی نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا. تو یہ بشرا بی بی کی ہی فرنٹ مین تھی، بشرا بی بی کی ہی فرنٹ مین تھی فرا بی بی. نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں. عثمان بختار اختیارات والے وزیر اعلیٰ تھے. جی مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ فیصلے تو زیادہ خان صاحب کرتے تھے. آپ کے اوپر بھی خان صاحب پریشر ڈالتے تھے ایز اے گورنر آپ جب پنجاب میں تھے؟ نہیں، مجھ پہ کیا پریشر ڈالنا تھا، میں تو میرے پاس ہے تھا کیا، جو میرے پاس ایک یونیورسٹیاں تھیں وہ میں نے واضح بتا دیا تھا بزدار صاحب کو بھی اور یاسر صاحب کو بھی کہ میں میرٹ کے بغیر کو وائس چانسلر میرے دستخط نہیں ہوں. انہوں نے 2 دفعہ کوشش بھی کی، میں نے واپس سمری کر دی، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے تمام پریشر کے باوجود میں نے تمام وائس چانسلر جو ہیں میرٹ پہ لگائے ہیں، اور اب ماشاءاللہ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. آپ کی اختلافات کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ عمران خان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، وجہ کیا بنی؟ بس اختلاف رائے، اصل میں اختلاف رائے پارٹیوں میں نہیں برداشت ہوتا، تو میرے خیال میں یہی اور وجہ تھی. اور تو کوئی وجہ آخری فون پہ آپ کی بات عمران خان سے کیا ہوئی تھی؟ نہیں. میری فون پہ عمران خان سے بات نہیں ہوئی. جب میں پرائم منسٹر ہاؤس تھا تو وہاں پر ضرور میری فائنل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس 184 ممبرز ہیں. پہلے آپ نے وزار کو بنا دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کو بنانا ہے، تو کیوں نہیں آپ 184 میں سے ایک بندے کا انتخاب کر لیں اور اس کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. میں نے کہا میں جب سینٹ کا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت 30 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، تو میں نے ووٹ لیے ہی تھے نا، تو اب تو 2 ووٹ کی کمی ہے، وہ ہم پوری کر لیں گے، زیادہ کر لیں گے، لیکن ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے دینا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا تھا کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پرویز الہی کے کہنے پہ ہوا تھا بزدار کے خلاف. جی تو میرا تو موقف تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ان کو لانے دیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا. تو اگر ہم نے بزدار کو ٹارگٹ کیا ہے 3.5 سال، تو اب اور بھی کر لیں گے تو کیا ایشو ہے. تو ہمیں اب اس کا ریزائن جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ جی علیم خان اور جہانگیر، میں کیا ان کو بھی ہم کریں گے بات، ان سے کیوں نہیں کریں گے، ان سے بات. وہ گئے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں ایم این اے اور ایم پی ایم، وہ گئے ہیں فرسٹریشن. میں تو گواہ ہوں اس بات کا. وہ پیسے لے کے نہیں گئے، نوٹوں پہ نہیں گئے. وہ فرسٹریشن تھی کہ حلقوں میں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، گالیاں پڑ رہی تھیں. جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور نون لیگ کا ساتھ دیا. جنگ نون لیگ انہوں نے ٹکٹوں کی وجہ سے دیا. اس وقت آج جس طریقے سے، آج کیوں نہیں چھوڑ رہا کوئی؟ آج خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، کوئی تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت تو ہم حکومت میں تھے. تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، ابھی تو پیسہ آفر ہو سکتا ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم ان پاپولر ہو گئے. ہمیں ہمارا کوئی الیکشن ٹکٹ پہ سمجھتے تھے کہ لوگ نہیں جیتیں گے، تو وہ اس وقت راستہ تلاش کر رہے تھے. تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا تو اس کے بعد پاپولرٹی میں ایک دم چینج آ گئی. تو میرا یہ موقف تھا کہ اب وہ سارے واپس آنے کے لیے تیار ہیں، سارے آ جائیں. اس لیے کہ اس وقت گئے تھے جب پارٹی جو تھی وہ نیچے جا رہی تھی، اب پارٹی اوپر جا رہی ہے، تو سارے واپس آ جائیں. پرویز الہی کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک آڈیو لیک بھی ہوئی جس کے اندر وہ آپ کے بات بھی کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کیا آپ کا مسئلہ ہوا تھا؟ دیکھیں پرائیویٹ محفلوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میرے بارے میں تو صرف چھوٹی سی بات کہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری کے بارے میں تو مجھ سے بھی زیادہ سخت جملے جو ہیں وہ کہیں گے. تو پرائیویٹ محفلوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. کیوں پرویز الہی کو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس مجھے ابھی کوئی مسئلہ ہے بھائی، بے شک آپ کو کوئی مسئلہ ہے، لیکن پرویز الہی کو تو ہے مسئلہ آپ سے. پتہ نہیں، میرا تو خیال نہیں انہوں نے کوئی، میں نے تو ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی جس سے مجھے پتہ چلے کہ ان کو مجھ سے مسئلہ ہے.
آپ انہیں ایز اے سیم کینڈیڈیٹ پنجاب میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں اظہار کرتے کہ آپ چودھری پرویز الہی کو؟ نہیں، میری پرویز الہی سے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں کہ جس جماعت کے 184 ممبر ہیں ان کا چیف منسٹر ہونا چاہیے یا جس کے پاس 10 ممبر ہیں اس کا ہونا چاہیے. میں تو اصول کی بات کرتا ہوں. تو خان صاحب نہیں مانے آپ کی یہ بات، موقف آپ کا نہیں مانے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ سمجھتے تھے کہ میرا موقف درست ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری پنجاب میں حکومت جو ہے وہ فعال. آپ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، عثمان بزدار کو جنرل باجوہ ہٹوانا چاہتے تھے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. لیکن آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک بندہ آ کے بتایا تو صحیح، فیڈرل منسٹر کتنے تھے؟ 38. جی. ان کو کہیں کہ کوئی بھی ایک میرے سامنے آ کے ٹی وی پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہے کہ وہ مطمئن تھا یا وہ ہٹوانا نہیں چاہتا تھا. سب چاہتے تھے. خان صاحب کی ساری کیبنٹ عثمان بزدار کو ہٹوانا چاہتے تھے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے نہیں، کوئی کسی کا نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بالکل فالس پرسیپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو ہے جو ہمارے کیبنٹ منسٹر تھے وہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جس کو مرضی لے آؤ، اس کو ہٹا دو، جو آپ سمجھتے ہیں اس کو لے آؤ. بشرا بی بی نہیں مانی عثمان بزدار کو ہٹانے کی؟ یہ تو میرے نہیں خبر. فرا بی بی؟ دیکھیں، یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے. فرا بی بی، بشرا بی بی تو فیصلے نہیں کرتی، فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. ان پہ کن کا انفلوئنس ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کن کا انفلوئنس ہے آپ بتائیں؟ میں نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کی آخری جماعت ہے کاف لیگ، مسلم لیگ کا؟ یہ اب میری جماعت ہے. اب آپ اس کے بعد کسی اور جماعت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب ہماری جماعت ہے، جو چوئی شجاعت اور میری جماعت ہے، اور میرے پاس پورا اختیار ہے کہ پارٹی کو آرگنائز کس قدر کرنا ہے، انٹرنیشنل جو ہے ایشوز کرنے ہیں. ہم نے جو ہے ساری ٹاسک کمیٹیز بنانی ہیں انرجی پہ، دوسرا تیسرا. انشاءاللہ یہ جماعت جو ہے اب میری جماعت ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے آپ کو آفر تھی؟ اب آپ نے جب مسلم لیگ یہ جوائن کی ہے اس سے پہلے آفر تھی آپ کو؟ دیکھیں، میں کسی بھی پارٹی میں جا سکتا تھا، کوئی ایشو نہیں تھا میرے لیے. لیکن میں نے دوستوں سے مشاورت کی، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے آنے سے پہلے پارٹی میں جن لوگوں سے بھی مشاورت کی، 95% لوگوں نے کہا کہ دس از دا رائٹ ڈیسیجن. اور اس کے بعد شامل ہونے کے بعد میرے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے بھی ویل وشز کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان حالات میں یہ فیصلہ ہمارے خیال میں بھی بہتر ہے. دیکھیں، دوست تو دوست ہوتے ہیں نا، چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو. جو دیکھنا ان پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ جو میری محبت ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ مجھے گالی بھی دیں گے کسی وجہ سے تو میں نے پھر بھی ان سے پیار کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے. میرے دروازے ان کے لیے کھلے. تو تحریک اور انصاف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر میرے دروازے ورکروں کے لیے کھلے نہ ہوتے اور ان کے بیچاروں کی پریشانیاں اور ان کے ساتھ جو ہوا، نہ تھانے دار ان کی سنتا تھا، نہ ان کو کوئی تحصیلدار ان کی سنتا تھا، نہ پٹواری سنتا تھا، نہ وہ بجلی کا بلب کہیں پہ لگوا سکتے تھے. جتنے وہ بے بس تھے میرے پاس آتے تھے، میری فرسٹریشن ہوتی تھی، میں ذرا پھر سخت الفاظ بول دیتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہمارا کارکن جو ہے انہوں نے ایک دن نہیں محسوس کیا کہ وہ جو ہے وہ حکومت میں آ گئے ہیں. تو اس فرسٹریشن کی وجہ سے میرے تعلقات خراب ہوئے. اور میرے اور تعلقات کس وجہ سے تحریک انصاف میں آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں؟ کر لیا، دس از فائن. اگر خان صاحب دوبارہ آپ کو کہیں کہ آپ نہیں، اب انہوں نے کہنا بھی نہیں ہے، وہ کہنا ہوتا تو 1 سال پہلے کہہ دیتے. اب مطلب آپ تیار نہیں ہیں؟ مطلب آپ تیار نہیں ہیں؟ نہیں، میں اچھا، میں تیار نہیں. مجھے آپ تو ایسے کہتے ہیں میرے پاس آفر ہے تو میں تیار نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 1 سال بعد میں نے فیصلہ کیا ہے. تو ہاں، پارٹی کے دوسرے لیڈروں نے مجھے کہا، لیکن خان صاحب نے نہ مجھے فون کیا ہے. کنگز پارٹی کے حوالے سے بتائیے کہ کنگز پارٹی بننے جا رہی تھی، آپ چاہتے ہیں کہ جگیر ترین، علیم خان؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. میں فیصلے اپنے خود کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کی ہمیشہ جب سے میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا کہ اللہ میاں مجھ سے وہ فیصلہ کروا جس میں اس ملک کی اور قوم کی بہتری. اور میں آپ کو بتاؤں، میرے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہ تھی کہ کوئٹ پالیٹکس. نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا. اللہ کے فضل و کرم سے میرا کاروبار ساری دنیا میں ہے. 2 بیٹے ماشاءاللہ بزنس بہت زبردست کر رہے ہیں. ایک بیٹا اسکاٹش لیبر پارٹی کا لیڈر ہے، اور انشاءاللہ گاڈ ولنگ مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ پہلا ہمارے جو ہیں چیف منسٹر ہوں گے انشاءاللہ اسکاٹ لینڈ کے. تو اللہ نے ہر کچھ دیا ہوا ہے.
لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جب میں نے آیا تھا یہاں، وعدہ کیا تھا کہ میرا مرنا جینا یہاں ہوگا، تو اپنے طور پہ جو کنٹریبیوٹ میں دیکھیں، ہر بندہ اپنے مال کا جو اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ود مائی اون ایکشن. تو میں اپنی ایمانداری کے ساتھ ایک چاہتا ہوں کہ لیگیسی آپ کی چھوڑ کے جاؤں، کہ ایک ملک میں ایسی پارٹی بناؤں جو جمہوری ہو، جس میں ورکرز جو ہیں ان کی عزت ہو، اس میں فیصلے جو ہیں لوکل لیول پہ ہوں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں برطانیہ کی یا دنیا کے دوسرے ملک میں، جو وہاں کی ایون جو کونسلر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہاں کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کس نے ہونا ہے. جو چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا بھی پارٹی فیصلہ کرتی ہے. جو ایم پی اے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی کرتی ہے. وہاں وہ تو پرائم منسٹر ایک ایم پی اے کو نہیں سلیکٹ کرا سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جماعت میں یہاں پر بناؤں اور ایسی رول ماڈل بناؤں جس کو دوسری پارٹیاں پر. آپ کی مسلم لیگ ہے، اب آپ جہانگیر ترین مختلف جو سیاسی جماعتوں میں کی پوائنٹ پہ لوگ ہیں، آپ انہیں اپنی جماعت میں آنے کے لیے دعوت دیں گے، اور کن لوگوں کو آپ شامل کریں؟ میں جناب یہ ہر پاکستانی کو جو جمہوریت اس ملک میں چاہتے ہیں، جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہو، پارٹیوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، پارٹیوں میں ٹرانسپیرنسی ہو، اور پارٹیاں اپنا پروگرام جو ہے دیں، لڑائی جھگڑے میں نہ جائیں، میں ان تمام مزدوروں کو، کسانوں کو، ایگریکلچرسٹ کو، وکیلوں کو، طلباء کو، طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس ملک کی تقریر بدل. جہانگیر ترین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی جماعت؟ میں تو کہتا ہوں میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، میرا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ بڑے لوگ نہیں ہیں. میرا پہلا ٹارگٹ اس ملک کی مڈل کلاسز ہیں، اس ملک کے جینون جو چھوٹے تاجر ہیں، اس ملک میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اس ملک میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی سے پوچھ لیں، 10 میں سے 9 لوگ کہیں گے کہ ہم اس سیاست سے تنگ آ گئے ہیں، اس سیاست نے اس ملک کو ڈبو دیا ہے. میں ان لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس سسٹم سے مایوس ہیں. میں ان کو ہوپ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ $100 بلین، ایک کمپنی $100 بلین کی ورتھ ہے انڈیا کی، لیکن ہماری پالیسیاں اگر آج بھی ٹھیک ہو جائیں، انرجی کرائسس پہ ہم قابو پا لیں، ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو ہم اپنے ان کے پورے حقوق دے دیں، تو وہ سارا قرضہ اتار سکتے ہیں. شہباز شریف بہتر تھے کہ نواز شریف بہتر تھے؟ دونوں بھائی ہیں، دونوں بہتر ہیں. ایز اے پرائم منسٹر شہباز شریف بہتر ہے نواز شریف سے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کون بہتر لگ رہا ہے ایز اے پرائم میں اگر دیکھیں بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور جب ان کو اتارا گیا ہے، ہم تو بیٹر فیوچر کی سوچ میں گئے نا، وہ پی ٹی آئی. لیکن بعد میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں گروتھ ریٹ بھی تھا، لوگ خوشحال تھے، انفلیشن بہت کم تھی. تو لیکن جب وہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد کافی چیلنجز آئے ہیں، مشکلات بھی آئے ہیں، کووڈ-19 بھی آیا ہے، پھر یوکرین کی جنگ بھی آ گئی. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم جو ہے، حالانکہ ہماری تو اب 2 منسٹر ہیں ہمارے، عوام کی توقعات جو ہے ان پر پورے نہیں ہے. بہت شکریہ جی، ہوپ فار دی بیسٹ چوہدری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.